بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف بھیجا۔ صالح علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ اے قوم، بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں اللہ کے سوا۔ صالح علیہ السلام نے قوم سمود کی دعوت کی، اے قوم، اقرار کرو کہ خدا ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ منکروں نے کہا کہ تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے کہا کہ ہود کی قوم کو اللہ نے بسبب بے ایمانی اور بت پرستی کے ہلاک کیا، مجھے ان کے پیچھے اللہ نے خلیفہ کر کے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کچھ معجزہ دکھائیے۔ آپ نے کہا کیا معجزہ دکھاؤں؟ تو سب نے کہا کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکل آئے اور اسی وقت ایک بچہ جنے اور دودھ دے، تب ہم جانیں گے کہ تو خدا کا رسول ہے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اے صالح، تو ان سے اقرار کر لے کہ بغیر حکم خداوندی کے وہ اونٹنی کو نہ ماریں، سوائے دودھ کے اس سے کچھ نہ کھائیں کہ ان پر کوئی چیز اس کی حلال نہیں ہے۔ تب حضرت صالح نے ان سے اقرار کیا۔ بعد حق تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے صالح، تو دعا کر اور قدرت میری دیکھ کہ تجھ سے 4000 برس آگے ایک اونٹنی اس پتھر کے اندر میں نے پیدا کر رکھی ہے، تاکہ معجزہ تیرا ظاہر ہو اور دلیل تیری پیغمبری کی مضبوط ہو۔ پس صالح نے خدا کی درگاہ میں دعا کی اور سب مومنوں نے آمین کہا۔ اتنے میں ایک عجیب سی آواز پتھر سے نکلی، اس سے ایک اونٹنی نہایت خوبصورت اس پتھر کے نیچے سے نکل آئی کہ اس سے برابر سارے عالم میں دوسری کوئی اونٹنی نہ تھی۔ اور کچھ وقت کے بعد اس نے بچہ جنا اور اس میں تازہ گھاس بھی نظر آئی جو اونٹنی نے کھائی تھی، اور خدا کے حکم سے ایک چشمہ اور چراگاہ پیدا ہوئی اور اونٹنی اس میں چرنے لگی۔ اس قوم میں 7 قبیلے تھے۔ سادو قبیلے اس چشمے سے پانی پیتے تھے اور اس میں پانی کم نہ ہوتا تھا۔ چاربان اس اونٹنی کو اس چاہ پر لے گئے، اس نے سب پانی اس کا پی لیا۔ تب حضرت صالح نے اس قوم سے کہا کہ تم دودھ دھو کر پیو۔ پس 7 قبیلے اس سے دودھ دھو کر گھڑے اور مشکیں بھر بھر کے اپنے گھر لے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دے کہ پانی اس چاہ کا ایک روز اونٹنی کا ہے جس دن دودھ دوہا جائے، اور ایک دن ان کا ہے جس دن دودھ نہ دوہا جائے۔ جیسا کہ باری تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کہا یہ اونٹنی ہے، اس کو پانی پینے کی ایک دن باری ہے اور تم کو باری ایک دن مقرر ہے، اور نہ چھیڑنا اس کو بری طرح، پھر پکڑے تم کو آفت ایک دن کی۔ اللہ کی قدرت سے اونٹنی پتھر سے پیدا ہو کر حضرت صالح کی دعا سے چرتی پھرتی جس جنگل میں چرنے جاتی، سب مویشی بھاگ کر کنارے لگ جاتے تھے، اور جس تالاب پر پانی پیتی تھی وہاں سے مویشی بھاگ جاتے تھے۔ تب ایک دن یہ ٹھہرایا کہ ایک دن پانی پر وہ جائے گی اور ایک دن ان لوگوں کے مویشی جائیں گے۔ تب حضرت صالح نے قوم سے کہہ دیا کہ خبردار، یہ اونٹنی اللہ کی ہے، اس کو تم لوگ نہ چھیڑنا اور نہ اسے تکلیف دینا، ورنہ خدا تعالیٰ تم پر عذاب سخت بھیجے گا۔ پس وہ لوگ اونٹنی کو پیار کرتے تھے اور حفاظت سے رکھتے تھے، اور اس کے دودھ سے مکھن اور گھی جمع کر کے شہروں میں لے جا کر بیچتے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے۔ ایک روز حضرت صالح علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ 10 آدمی اشراف اس قوم کے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قوم، اس مہینے کے اندر جس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اس سے ساری قوم ہلاک و تباہ ہوگی۔ اتفاقاً ان 10 مردوں کی عورتیں حاملہ تھیں۔ مرضی الہی سے اسی مہینے میں جنے 9 عورتوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا، اور ایک عورت نے بسبب اس کے کہ کوئی فرزند اس کا نہ تھا اس لیے لڑکے کو نہیں مارا اور نام اس کا قدار رکھا۔ جب وہ لڑکا بالغ ہوا، شہزور نکلا، اور وہ 9 عورتیں جنہوں نے اپنے فرزندوں کو مار ڈالا تھا وہ پشیمان ہوئیں اور کہنے لگیں کہ صالح علیہ السلام کی بات جھوٹی تھی۔
اس سبب سے ایمان ان لوگوں کا حضرت صالح سے اور اونٹنی کے مبدل ہوا۔ اور ایک روز وہ قدار، ایک شخص کے نام اس کا مزدہ تھا، اس کے ساتھ مل کر اور ہر ایک قبیلے سے ایک شخص نے باہم متفق ہو کر اور شراب پی کر اونٹنی کے مار ڈالنے کی صلاح کی، اور یہ کہا کہ یہ پانی پینے کے لیے جب کنویں کے کنارے پر جائے گی اس وقت ہم اسے مار ڈالیں گے۔ دوسرے دن اونٹنی نے پانی پینے کے لیے جیسے ہی سر جھکایا اور قدار بن سالف مردود نے آ کر اس کی گردن پر تیر مار کر زخمی کیا۔ اونٹنی نے اس پر حملہ کیا، سب بھاگے اور مزدہ بن دہر ملعون نے پیچھے سے آ کر اس کے پاؤں میں تلوار ماری اور اونٹنی گر پڑی، اور دوسری سب ملعونوں نے آ کر اسے جان سے مار ڈالا، اور بچہ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ سب مردودوں نے اس کا پیچھا کیا مگر نہ پایا۔ جس پتھر سے اس کی ماں نکلی تھی اس کے اندر وہ جا گھسا۔ اس سے روایت ہے کہ قوم صالح علیہ السلام کی نہ شراب نہ پیتی تو ہرگز اونٹنی کو نہ مارتی۔ یہ گناہ کبیرہ شراب پینے سے ہوا، اور حدیث میں آیا ہے کہ شراب برائیوں کی ماں ہے۔ جب انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا تو حضرت صالح نے کافروں سے کہا کہ حیات تمہاری 3 دن کے سوا باقی نہیں ہے۔ وہ بولے اس کی کیا علامت ہے؟ صالح علیہ السلام نے کہا کہ پہلے روز رنگ و روپ تمہارا سرخ ہو جائے گا، اور دوسرے روز زرد ہو جائے گا، اور تیسرے روز سیاہ ہو جائے گا۔ جب 3 دن کے بعد یہ علامت مذکور ظاہر ہوئی، جن لوگوں نے اونٹنی کو مارا تھا وہ مردود سب حضرت صالح کے گھر میں آئے تاکہ ان کو مار ڈالیں۔ تب اس وقت غضب الہی نازل ہوا۔ تب جبرائیل علیہ السلام آئے اور دیواریں گھر کی ہلا دیں۔ وہ کافر سب گھر سے نکل بھاگے۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری کہ ایک ہی آواز سے سب کے سب خاک میں مل گئے۔ اور ابن عباس نے روایت کی ہے کہ ان 7 قبیلوں نے حضرت صالح سے پوچھا کہ کس طرح سے ہم ہلاک ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک ہی آواز سے جبرائیل کی خاک میں مل جاؤ گے۔ تب اسی وقت اس قوم نے ایک چاہ عظیم کھودا اور لڑکوں بالوں کو اس میں رکھ دیا اور کانوں میں ان کے روئی دی اور پارچے کپاس کے سر پر ڈالے تاکہ آواز اس کی نہ سنی جائے اور عذاب سے نجات پائیں۔ یہ تدبیر کر کے سب اس کے اندر گئے۔ بعد اس کے اسی فرشتے نے وہاں جا کر ایک ہی آواز سے 7 قبیلوں کو فی النار کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگھاڑ، پھر رہ گئے جیسے روندھی بھاڑ کانٹوں کی، اور کچھ نام و نشان ان کا زمین پر باقی نہ رہا۔ بعد اس کے صالح علیہ السلام ملک شام میں گئے، اب جس کو شہرستان اوچ کہتے ہیں، وہاں جا کر مسکن کیا۔ بعد مدت کے انتقال فرمایا اور مسجد جامع کی داہنی طرف مدفون ہوئے، اور سب مومن وہاں جا کر آباد ہوئے۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔